بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اولاد کے حقوق ادا کیے جائیں، ان حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے اور خود بھی ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر وفرقوا بینہم فی المضاجع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو تو انہیں زبانی نماز کی تلقین کرو۔ تو نماز سے مراد دین کے تمام فرائض واجبات ہیں اور اچھے اخلاق و آداب ہیں۔ 7 سال کی عمر سے بچے کو ان کاموں کی تلقین کرنا شروع کر دینی چاہیے، لیکن نرمی اور محبت کے ساتھ۔ یہ کہا جائے کہ بیٹا نماز پڑھو اور کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، پانی 3 سانسیں پینا چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے، ادب و اخلاق کی تعلیم دی جائے، اور جہاں بچہ بد اخلاقی یا بے ادبی کا مظاہرہ کرے نرمی سے اس سے متنبہ کیا جائے کہ یہ طریقہ درست نہیں، درست طریقہ یہ ہے۔ ایک تو فرائض واجبات کی تلقین کرنا، متوجہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 آداب و اخلاق کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، اور نمبر 3 گناہوں سے منع کرنا ضروری ہے۔ بچپن کی عمر ایسی عمر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن کی تعلیم پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی بچے کی اچھی پرورش اور تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ بہت سے والدین بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں سب سے زیادہ والدین کے لیے ہی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ بچپن سے ہی بچوں کی پرورش اور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ پہلے شوہر سے ایک بیٹے تھے حضرت عمر بن سلمہ۔ جب وہ حضور کے پاس حضرت ام سلمہ آئیں تو پہلا شوہر سے بچہ بھی ان کے ساتھ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی ان کی تربیت فرمائی، اس بچے کو قبول فرمایا، اسے بوجھ نہ سمجھا۔ وہ فرماتے ہیں عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور مجھے کھانے کے آداب کو اس وقت تک علم نہیں تھا۔ میں لقمہ برتن میں کبھی دائیں طرف سے لیتا کبھی بائیں طرف سے، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا غلام اذا اکلت فسم اللہ، اے بیٹے جب بھی کھانا کھانا ہو تو اللہ کا نام لینا کر کھانا شروع کرنا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ یا آپ نے بچپن سے ہی ان کو متوجہ فرمایا۔ ایک تو متوجہ کرنا ضروری ہے کہ یہ بہترین عمر ہے، جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے اس کی عادتیں ہی بڑھتی ہیں۔ اچھی عادتیں ہوں تو اچھی عادتیں بڑی ہوتی ہیں، اور اگر بری عادتیں ہوں تو بری عادتیں، برے اخلاق اور برے کام اس کے بڑے ہوتے ہیں بچپن سے ہی۔ اور نمبر 2 شفقت کے ساتھ متوجہ کرنا چاہیے۔ مثلا صبح نماز کے لیے اٹھانا ہو تو سردی کے موسم میں بعض والدین کا غلط طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر سے رضائی اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو بیٹا کہہ کر اٹھایا جائے کہ بیٹا اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو۔ تلاوت کے لیے بھی اسی طرح متوجہ کیا جائے کہ بیٹا تلاوت کر لیں، اور خود ان کے سامنے یہ اعمال انجام دیے جائیں، پھر ان کے لیے کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح برے کاموں سے منع کرنا بھی ضروری ہے، خصوصاً جو بد اخلاقیاں ہیں، جھوٹ، بددیانتی اور کسی کی بدخواہی، چیخ چلا کر بولنا، یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں۔ ان سے بچپن سے ہی منع کرنا ضروری ہے۔ منع کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا اپنا طرز عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی والد یا والدہ بچے کے سامنے چیخ چلا کر بولتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسی اولاد کو کسی بھی تعلیمی نظام سے منسلک کر دیا جائے، مدرسے سے، مسجد سے، یونیورسٹی سے، سکول سے، ان کی تربیت بہت مشکل ہے، اس لیے کہ گھر سے جو انسان کو تعلیم ملتی ہے وہ زیادہ اثر انداز انسان پر ہوتی ہے،
اور زیادہ وقت بچہ گھر میں رہتا ہے، سکول میں، مدرسے میں یا مسجد میں کم وقت کے لیے جاتا ہے، تو زیادہ وقت انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے حالات اور وہاں کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت سے والدین کہہ دیتے ہیں کہ یہ اساتذہ معلوم نہیں مدارس میں کیا پڑھا رہے ہیں، اسکول میں استاد معلوم نہیں کیا پڑھا رہے ہیں جی۔ بچہ تو درست نہیں ہوتا، اس کی عادتیں ویسے ہی خراب ہیں اور بد اخلاقیاں اس کے اندر ہیں، وہ بات نہیں مانتا، تو اس کی وجہ اساتذہ نہیں ہوتے۔ کسی بھی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی مسجد میں، کسی بھی درسگاہ میں بد اخلاقیوں کی برائیوں کی تعلیم نہیں دی جاتی، اللہ ماشاء اللہ کوئی ضمناً بات ایسی آ جائے، عموماً تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو اصل والدین کی عادات کا اور ان کے اخلاق کا بچے پر زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ والدین اپنی اولاد کے سامنے اچھے کام کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے سامنے جھوٹی باتیں نہ کریں، بددیانتی کے واقعات فخر طور بیان نہ کریں کہ میں نے فلاں آدمی سے یوں فراڈ کیا، فلاں کو یوں دھوکہ دیا، فلاں سے میں نے یوں جھوٹ بولا، اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اگر کوئی والدین اپنے اولاد کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی ان بری باتوں کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.